بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنے زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ سیکھتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہو گیا۔ تو یہ مسلمان ہونے کا تقاضا بھی ہے کہ اس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر ہو، اور وہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے سیکھتا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے پاس ایک نواحی قصبے میں ایک سکول تھا، اور 2011 میں جب عرب سپرنگ کے نام کے اوپر عرب میں اوورال بغاوت ابھری اور ایک ایک کر کے عرب کی حکومتیں گرنا شروع ہوئیں، تو وہاں پہ ایک مدرسے میں کچھ طالب علم جو ریسیس کی آدھی چھٹی کے وقت کھیل رہے تھے گراؤنڈ کے اندر، انہوں نے اس دیوار پہ لکھا کہ اے آنکھوں کے ڈاکٹر اگلی باری تمہاری۔ عربی میں لکھا۔ اچھا، آنکھوں کا ڈاکٹر جو ہے یہ بشار الاسد تھا۔ حافظ الاسد نے اپنے وارث کے طور پہ اپنے بڑے بیٹے کو تیار کیا تھا، جو بڑے ہی تشویشناک، بلکہ جسے کہنے چاہیے پراسرار حالات میں کار کے ایک ایکسیڈنٹ کے اندر جان کی بازی ہار گیا۔ بہت سارے اس کے اوپر ڈاکومنٹریز ہیں کہ وہ کس طرح بشار کو ہیوملیٹ کیا کرتا تھا اور اس کو نکو بنا کے اس نے رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے یہ آنکھوں کا ڈاکٹر بننے کے لیے ملک چھوڑ گیا اور کافی عرصے تک برطانیہ میں مقیم رہا۔ 4 سال کا کورس اس نے 8 یا 9 سال میں مکمل کیا۔ بہانے بیسیکلی برطانیہ میں رہ کے اپنے بھائی سے دور رہنا تھا، جو ہر بات پہ اس کی بےزتی کیا کرتا تھا۔ تو یہ واپس آیا، اور اس کے واپس آنے کے کچھ عرصہ کے بعد بھائی جو تھا، جو کہ اپنے باپ کا الٹیمیٹ وارث ہونا تھا، جس نے اور جس کی باپ نے گرومنگ بھی اسی حوالے سے کی تھی، اس میں جو ہے وہ محترمہ، جس طرح اندرا گاندھی نے سنجے گاندھی کو اپنے الٹیمیٹ وارث کے طور پہ گروم کیا تھا اور وہ ہوائی جہاز کے حادثے میں آنجہانی ہو گیا تھا، اسی طرح حافظ الاسد کے ساتھ بھی یہی ہاتھ ہوا۔ اور جس طرح مطلب کہ غیر ملکی بہو کے والے بیٹے راجیو کو الٹیمیٹلی اترنا پڑا اور اپنی پولیٹیکل لیگیسی کو، اپنی ماں کی اور اپنے دادا کی نانا کی پولیٹیکل لیگیسی کو نہ سنبھال سکا، یہی کچھ شام میں ہوا ہے۔ تو اب وہ بہت ساری سازشی تھیوریاں یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ بشار نے اپنے بڑے بھائی کو مروایا تھا کوئی سازش کر کے، لیکن بہرحال وہ کبھی ثابت نہیں ہو سکی۔ اتنا کرٹن تھا وہاں پہ، آئرن کرٹن۔ تو 2000 میں جب بشار الاسد صاحب کا دیہانت ہوا، آنجہانی ہوئے، جی وہ غیر مسلم تھے، نصری قبیلہ جو ہے اس سے ان کا تعلق تھا، اور وہ اہل تشیع اور اہل سنت سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ اسلام کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ آہو، تو یہ قرآن کو ایڈٹ کرنے کی اور اس طرح کی باتیں قذافی کیا کرتا تھا، اس طرح کی باتیں یہ کیا کرتا کہ بشار الاسد صاحب جو ہیں۔ تو بشار الاسد صاحب جو تھے، ان کے اس آنکھوں کے ڈاکٹر کے اس نعرے کے بعد اس اسکول کے اوپر پولیس نے چھاپا مارا، تمام بچوں کو ہوسٹیج بنا لیا، اور تمام ایک ایک بچے کی انٹرویو ہوئے، کئی دن تک ہوتے رہے، اور اس کے بعد ان بچوں کو 8 بچوں کو جو اس وقت گراؤنڈ پہ کھیل رہے تھے، ان کو نکال لیا گیا، پہچان لیا گیا کہ یہ تھے اس وقت وہاں پہ موجود۔ اساتذہ اور طلباء کی گواہی کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جس بچے نے یہ تحریر لکھی تھی اس کا نام معاویہ تھا، لیکن ان 8 بچوں کی مستقل مزاجی کے اوپر قربان جائیے کہ ان کے اوپر دنیا کا کون سا تشدد تھا۔ وہ 8ویں کلاس کے بچے تھے، تو ان کے اوپر کون سا تشدد تھا جو نہیں ہوا۔ ان کے ناخن نوچے گئے، ان کی یہ جو پلکیں ہوتی ہیں ایک ایک کر کے ان کے بال کھینچے گئے، ان کی تشدد کر کے
یہ جو گھٹنے سے نیچے کی ہڈیاں جو تھیں یہ چورا چورا کر دی گئیں اور دوائیں ان کا کچھ علاج کیے بغیر ان کو پھینک دیا گیا کہ یہ مستقلاً لنگڑے لولے ہو جائیں۔ مطلب تشدد کی جتنی انتہا اس عمر کے بچوں کے اوپر کی جا سکتی تھی وہ کی گئی، لیکن ان میں سے کسی نے معاویہ کا نام نہیں لیا۔ اب ان بچوں کو غائب ہوئے کو 4 دن گزر گئے تو ان کے والدین نے مظاہرے شروع کیے، اس کے بعد ان کے ساتھ دوسرے لوگ ملے اور یہ لوگ ملتے گئے اور اس کے بعد ایک تحریک پھوٹی۔ اس تحریک کے اندر کم از کم شامی باسی فوج کے ہاتھوں 4.25 لاکھ شہری مارے گئے۔ میں تو انہیں شہید کہتا ہوں کیونکہ غیر مسلموں کے ہاتھوں مارے جانے والا مسلمان شہید ہی ہوتا ہے نا، تو وہ شہید ہو گئے، کر دیے گئے۔ دمشق میں جب اپنا نصرہ، تحریر النصرہ کہہ لیں یا جو بھی سے شام، تحریر شام نامی وہ جو الائنس بنا ہے نیا وہاں پہ مزاحمتی گروپوں کا، وہ جب داخل ہو رہا تھا تو اس کی قیادت وہ معاویہ کر رہا تھا، جس کو اتنے مظاہرے پھوٹنے کے بعد مجبوراً بشاری استبدادی ٹولے کو رہا کرنا پڑا تھا ان بچوں کو، اور جس حالت میں وہ باہر آئے تھے، وہ اسٹیچر میں باہر لائے گئے تھے جیل سے، ان کو رہا کرنا پڑا تھا۔ وہ بچہ دمشق میں داخل ہونے والے ان قیادت کر رہا تھا۔ اب جس نصیری کے اس طرح کا نام ہے، اس کا نصیری ہے میرا خیال فرقہ یا ایک قبیلہ ہے جس سے ان کا تعلق ہے، اور جتنے بھی معروف فقہ ہیں ان میں اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں یا جسے کہنا چاہیے کہ تیسرے بھی تو ہوتے ہیں نا جو کسی کو فالو نہیں کرتے یا سب کو فالو کرتے ہیں، وہ ہوں اہل حدیث جن کو ہم کہتے ہیں، تو ان تمام نے کا اتفاق ہے، اجماع امت ہے کہ یہ تو اس دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن ایران جو ہے وہ مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور صفوی جو ریاست تھی یا صفوی جو مملکت تھی اس کو پھیلانے کے لیے اپنے جو فرقہ وارانہ سینٹیمنٹ ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا بھر کے مختلف ممالک میں، ان کو استعمال کرتا ہے۔ تو مثلا دیکھیے نا، یمن کے اندر وہ جن زیدیوں کو سپورٹ کرتا ہے وہ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی تکریم کرتے ہیں اور پہلے تینوں خلفۂ راشدین کی بھی تکریم کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں، ان کا اسلامی تاریخ انہی سے مکمل ہوتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ یہاں پہ نصیریوں کو، جس کے اندر ان کے اپنے قوم کے علماء کرام کا فتاویٰ موجود ہیں کہ وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے، ان کو مانتے ہیں اور ان کو شیعہ سنی کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ اس شیعہ سنی میں سے اپنے لیے پولیٹیکل اور اکنامک انٹرسٹ ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ یمن کے مسئلے کو بھی فرقہ وارانہ آنکھ سے دیکھ کے انالائز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ان کے ٹریپ میں گر جائیں گے، ایران کے ٹریپ میں گر جائیں گے، ایسا نہیں۔ اور اسی طرح آپ اگر نصیریوں والا، شام والا انالیسس کرنے بیٹھیں گے تو پھر بھی آپ اگر اور اس کو فرقہ وارانہ اینک سے دیکھیں گے، شیعہ سنی فسادات میں دیکھیں گے تو پھر بھی آپ ان کے ٹریپ میں گر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کسی کام ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ماحول بناتا ہے، قدرت ماحول بناتی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یہ باغی 2011-12 میں بھی کھڑے ہوئے تو روس، امریکہ، ہلری کلنٹن کی امامت، ایران، سعودیہ، متحدہ عرب امارات، سب نے رل مل کے ان کو کٹا۔ یہ جو اب جن کے اوپر داعش اور القاعدہ ہونے کا لگایا جا رہا ہے نا، یہ ابو محمد ہے جو ہیں، جو کہ اس وقت قائد کے طور پہ سامنے آئے ہیں اس انقلاب کا چہرہ بن کے، ٹھیک ہے، ان کو جو پیش کیا جا رہا ہے تو ان کو سب نے مارا، سب نے پھینکا۔ اس وقت یہ القاعدہ میں تھے، ٹھیک، القاعدہ نہیں، سوری، داعش میں تھے، ٹھیک ہو گئے۔ پھر جب ان کو پھینٹ پڑ گئی اور سارے کے سارے ممالک نے، اب دیکھیے ایک حصے پہ شام کے ایک حصے پہ روس نے اپنا اسرائیل نے بھی قبضہ کر رکھا ہے گولان کی فلائٹ میں، خیر وہ تو 64 سے ہے، وہاں پہ بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ ایک حصے کے اوپر ترکیے نے بھی قبضہ تقریباً کر رکھا ہے، ایک جگہ کے اوپر
ایک آزاد ریاست کردوں نے بھی قائم کر رکھی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب کے جو قبیلہ جو تھا اس کے لوگوں نے بھی قائم کر رکھی ہے۔ بہت تھوڑے حصے کے اوپر ایرانیوں نے بھی قبضہ وبضہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، امریکیوں نے بھی قبضہ کر رکھا ہے، ایک صحرائی علاقہ ہے، آبادی وہاں پہ بہت کم ہے، انہوں نے بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ تو لے دے کے باقی جو تھوڑا بہت رقبہ بچتا ہے اس میں یہ انقلاب آیا ہے۔ تو اب اگر اس ریاست نے مزید ٹکڑے ہونے سے بچتا ہے تو جہاں جہاں پہ جس کا قبضہ ہے، مطلب خیر غیر ملکیوں کو تو وہ قبضہ چھوڑنا پڑے گا نا، اسرائیل کو بھی چھوڑنا پڑے گا، جو گولان ہے، گولان کا تو خیر پرانا ایشو ہے، اس کو سائیڈ پہ کر دیجئے، اور اس پہ 64 سے ہی قبضہ ہے۔ اس وقت ہمارے بہت سارے انتھیوزیسٹ جو ہیں، جو ایران سے متاثرین ہیں، وہ اسرائیل گھسایا، قبضہ کرایا، گریٹر اسرائیل، ماما 64 سے اتنے قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آہو جہالت کا مطلب جب بندہ فرقہ ورانہ اینک سے کسی چیز کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ماتی ماری جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اینی ہاؤ ترکی کو واپس جانا پڑے گا۔ اچھا، اب ترکی نے بڑی چلاکی کی ہے اس دفعہ۔ جب بھی النصرہ والے آتے تھے ادھر کو دمشق کی طرف، تو راستے میں ان کے اوپر کرد حملہ کیا کرتے تھے اور ان کو وہاں پہ جانے سے روکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس دفعہ ترکی صاحب گھسے، انہوں نے آگے کردوں کے سامنے فوج لگا باقاعدہ، اور اس دفعہ جب یہ آئے ہیں تو کردش نے آ کے ان کو پھینٹ نہیں لگا سکے۔ مطلب ایسے ہے نا، جیسے کوئی اسلام آباد سے لاہور کی طرف چلے تو جیلم کی پہاڑیوں کے اوپر جناب وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو وہاں پہ پھڑکا دیں یا اس کو اس کے دستوں کو مارنا شروع کر دیں تو پھر پیچھے کو چلا جائے گا نا۔ تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ میرپور سے نکل کے جیلم والوں کو پیچھے سے پھڑکا کے یا وہاں سے بھگا دے یا وہاں پہ باقاعدہ پوزیشن لے لے اس طرح سے کہ جیلم کی پہاڑیوں پہ جو ہر دفعہ پوزیشن لے کے تو پنڈی سے آنے والوں کو مارتے ہیں وہ نہ مار سکیں، میں ویسے مثال کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک قسم کی مدد ہی ہوگی جو ترکی نے یہ انقلاب جو ہے، ترکی اس انقلاب کی دائی ہے، اس نے اس انقلاب کو پیدا ہونے میں مدد فراہم کی۔ تو ترکی تو کو یہ تھا کہ جو 26 لاکھ کے قریب شامی مہاجرین اس کے ہاں تھے وہ واپس جائیں اپنے گھروں کے اندر، اور واپس جانا شروع بھی ہو گئے۔ یہ ہماری طرح کے حرام خور نہیں ہے کہ 40 سال سے بیٹھے ہوئے یہاں پہ کھا بھی رہے ہیں، پاکستان مرد آباد کا بھی نعرہ لگاتے ہیں اور عمران احمد خان نیازی کے ہر جلسے میں آ کے خواتین کے اوپر دست درازیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ حرامی خور وہ نہیں ہے۔ شامیوں کا جس دن ملک کے اندر انقلاب کا اعلان ہوا، اگلے گاڑیوں میں بیٹھ کے فوراً واپس چل پڑے، ہمارا گھر ہمارا وطن، ٹھیک ہے۔ افغانیوں ان کے لیے جشن منا رہے ہو تو یہ بھی سنت ان کی پوری کر لو کہ اپنے گھر کو واپس لوٹ جاؤ بھائی، کوئی تھوڑی سی شرم اور غیرت کھا لو، جان چھوڑو۔ اچھا خیر، وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ شامی ترکی کو یہ بھی انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ 24-25 لاکھ میرے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ترکی حکومت باقاعدہ ان کو پال رہی ہے، اور اس وقت تو باقاعدہ ترکیوں اور شامیوں کے ترکی کے اندر کلیشز بھی شروع ہو چکے تھے مختلف موضوعات کے اوپر، تو وہ واپس جائیں۔ اور دوسرا، یورپ میں یہ 50 لاکھ کے قریب پہنچے ہیں۔ وہ یاد ہے نا آپ کو، ایک بچہ جو تھا وہ سمندر کے کنارے اس کی لاش ملی تھی اور دنیا کے اندر کس طرح سپارک کر گیا تھا اس وقت، وہ قتل و غارت گری جو کر رہے تھے، اور اس پہ بولنا ہمیں منع تھا کیونکہ ہمارے جو ایران نواز دوست ہیں ان کو بہت برا لگتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اس وقت اگر ہم سوشل میڈیا پہ لکھ دیتے تو بہت گالم گلوچ ہوتی تھی۔ تو خیر وہ جناب وہاں سے وہ جو بچہ جو گرا تھا ساحل سمندر پہ جس کی لاش ملی تھی، اس وقت کہ یہ لوگ یورپ جانا شروع ہوئے جہازوں میں بیٹھ کے، اور یورپ نے جو ان کو رجسٹر تعداد بتائی ہے وہ 50 لاکھ کے قریب، تو ان کو یورپ کو یہ لالچ ہے کہ یہ 50 لاکھ لوگوں میں سے یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جائیں، ہماری اکانومیز کے اوپر جو بوجھ پڑا ہوا ہے وہ ہٹے، یہ دوسرا مقصد ہو گیا، ٹھیک ہو۔ اب جناب آ جائیے، دیکھیے یہ جو بھی انقلاب آیا ہے اس میں بشار الاسد صاحب بھاگ گئے اور جا کے وہ روس میں برآمد ہوئے ہیں، ماسکو میں وہ اپنی جلا وطنی کے دن گزاریں گے۔ اب یہاں پہ ابو محمد جولانی صاحب جو ہیں انہوں نے انسٹیٹیوشن بنانے کی بات کی ہے، تمام گروپوں کو اگر یہ کردوں کو انگیج کرتے ہیں، ترکی کے زیر اثر علاقے میں جو بھی گروپ ہے اس کو انگیج کرتے ہیں، جو سیکولر گروپ ہے اسے بھی انگیج کریں، ہر ایک کو تسلیم کریں کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے، ڈینائل میں نہ جائیں جیسا کہ، اور نہ ہی وہ کوئی اپنا اسلامی ایجنڈا یا اسلامی نظام امپوز کرنے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اس کی بجائے اگر تمام لوگوں کو انگیج کر لیتے ہیں اور انگیج کر کے ایک متفقہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو شام کی جغرافیائی سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ بچ جائے گی۔ لیکن اگر انہوں نے یہ کہا کہ خوچا کلمہ پڑھو، ٹھیک ہے پہلے کلمہ پڑھو، اگر وہ کلمہ پڑھانے کے لیے باقیوں کو چل پڑے تو پھر شام ایک لمبی قسم کی خانہ جنگی میں گھر جائے گا جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ دیکھیے شام کے لوگ اس پورے خطے کے اندر سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ، خوبصورت، پڑھے لکھے افراد میں شمار کیے جاتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نصری ہوں یا شیعہ ہوں 13% اور وہ اہل تشیع وہ ملا کے 4% اہل تشیع 9% نصاری ہیں اور باقی 87% سنا ہے کہ اہل سنت ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں جس بھی فرقے سے ہوں یہ ایک دوسرے سے جسے کہتے ہیں کہ اپنے اردن کہہ لیں یا ادھر لیبیا کہہ لیں ان کے باشندوں سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ سمجھے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث کے اندر ملک شام جو ہے اس کو بڑا ہائی ریٹ کیا گیا ہوا ہے، تو وہ لیگسی تو وہ انہیرٹ کرتے ہیں نا۔ تو بہرحال وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ، تو لوگوں کا اصرار تھا کہ اس کے اوپر آپ بھی کچھ زبان کھولیے، تو میں نے کہا کہ میں بھی اپنا حصہ شام کے لیے ڈال دوں، اور مجھے وہ معاویہ بہت اچھا لگا جب وہ فاتح کے طور پہ دمشق میں داخل ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔